अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद इकबाल। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आज औरत के माली हुकूक के हवाले से गुफ्तगू करते हैं नाज़रीन। इस माशरे में, जिस माशरे में हम रहते हैं, बदकिस्मती ये है कि इसी माशरे के अंदर औरत की महर की रकम को गस्ब कर लिया जाता है, औरत की जायदाद को गस्ब कर लिया जाता है, विरासत में से बाहर कर दिया जाता है, विरासत के नाम पर उसके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती है, औरत को नाम नफ़क़ा नहीं दिया जाता। इल्ला माशाअल्लाह बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो औरत के माली हुकूक को मुकम्मल तौर पे पूरा करते हैं। लेकिन आज का ये क्लिप बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है जो औरतों के साथ ज़्यादती करते हैं। बात ये नाज़रीन कि जब दुनिया के किसी मज़हब में, किसी तहजीब में औरत का कोई मकाम नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था, यानी आलम यह था कि औरत को गुनाहों का सरचश्मा, औरत को मासियत का दरवाज़ा और औरत को पाप का मुजस्सम तस्वुर किया जाता था, तो फिर जाहिर है कौन से माली हुकूक और काहे के माली हुकूक, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है ना नाज़रीन। बात यह है कि दुनिया की तमाम तर तहजीबों में इस औरत का कोई समाजी स्टेटस था ही नहीं, उसका कोई समाजी मकाम था ही नहीं, उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। उसे हकीर और जलील निगाहों से देखा जाता था। उसके माशी और सियासी हुकूक न होने के बराबर थे, बल्कि नहीं थे। वो आज़ादाना तरीके से कोई लेन देन भी नहीं कर सकती थी। वो बाप की, फिर शौहर की और उसके बाद औलाद नरीना की ताबे और महकूम हो जाया करती थी। माशरे में लड़कियों की हैसियत मनकूला जायदाद से ज़्यादा नहीं थी नाज़रीन। इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी, इसकी अपनी कोई मंशा नहीं थी, इसकी अपनी कोई रज़ा नहीं थी, इसके अपने कोई थॉट्स नहीं थे, इसकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं थी और न ही इसे किसी पर कोई इख्तिदार हासिल था। यहाँ तक कि इसे फरियाद करने का भी हक हासिल नहीं था, यानी ये अपनी आवाज़ को भी बुलंद नहीं कर सकती थी। अब इसकी एक मिसाल नाज़रीन मैं आपको देता हूँ, क्योंकि आजकल हम जब भी कोई बात करते हैं औरतों के हुकूक के हवाले से तो बदकिस्मती ये है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसाल लेके आते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम इस्लाम की मिसाल पेश करें, इस्लाम से पहले की मिसाल पेश करें, इस्लाम के ज़हूर के बाद की मिसाल पेश करें, लेकिन हम वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसाल लाते हैं। तो आइए ज़रा वेस्टर्न वर्ल्ड की एक मिसाल आपको देता हूँ कि कदीम मुतमद्दिन रोम में नाज़रीन जो शादियों का तरीक़ा था वो बड़ा ही अजीब व गरीब सा था। वहाँ शादी के वक्त मर्द अपने लिए लड़की को आम अशिया के तौर पर, जैसे हम आज ग्रॉसरी स्टोर से कोई अशिया ख़रीदते हैं या हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहाँ से कोई शय ख़रीदते हैं, तो औरत को मर्द आम अशिया के तौर पर ख़रीद के लाया करता था। और उसका तरीक़ा ये होता था कि 5 गवाहों के साथ वो एक तराजू लेकर बैठ जाता था, उसमें सिक्के डाला करता था, वज़न किया करता था और उसके बाद होता ये था नाज़रीन कि ये ऐलान करके कहता था कि आज से ये मेरी मिल्क है और आज से ये मेरी जायदाद है, मैंने इसको तराजू में सिक्कों के एवज़ ख़रीदा है, अब ये लड़की मेरी ज़र खरीद जायदाद बन चुकी है। यानी उसे एक ज़र खरीद जायदाद के तौर पर, एक कनीज़ के तौर पर, ग़ुलाम के तौर पर डील किया जाता था। इससे पहले नाज़रीन अरबों की नज़र में तो औरत खुद माल की हैसियत रखती थी, जिसे विरासत में विरासत के तौर पर तकसीम कर दिया जाता था। मरने वाले की मीरास सिर्फ और सिर्फ ताकतवर मर्दों को मिलती थी और नाबालिग बच्चे और औरतों को उससे मुकम्मल तौर पे महरूम कर दिया जाता था। वही बात कि औरत का कोई मकाम, कोई हैसियत नहीं थी। अब ज़रा थोड़ा सा माजी करीब में आपको मैं बात समझाता हूँ और ये बात ऐसी है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि बरतानिया की मिसाल है नाज़रीन कि जहाँ लड़की शादी होने के बाद अपनी हस्ती को मुकम्मल तौर पे खो दिया करती थी। कैसे खोती थी कि कानून के मुताबिक वो किसी जायदाद की मालिक नहीं बन सकती थी, किसी जायदाद की मालिक नहीं बन सकती थी। यहाँ तक कि बीवी की कमाई और तनख्वाह भी खाविंद की हो जाया करती थी। यानी औरत सुबह शाम मेहनत करती थी, दिन रात मेहनत करती थी। जब वो कमा के कुछ लाती थी तो तनख्वाह पे जो इजारा होता था वो मर्द का हो जाया करता था, उससे औरत का कोई ताल्लुक नहीं होता था। जो हक नाज़रीन इस्लाम ने औरत को आज से 1450 बरस पहले दिया है ना, बरतानिया ने यही हक औरत को 1830 में आकर दिया। यानी औरत को अपनी राय का इख्तियार नहीं था साहब, वो बात नहीं कर सकती थी, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकती थी। अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ और जिस शख्सियत की मिसाल देता हूँ नाज़रीन वो मिसाल ऐसी है कि उनका कहावा, लोग कहते हैं कि आपका कहावा फरमान है, यानी आपका फरमाया हुआ होता है, आपके फरामीन पे लोग अमल करते हैं। तो आइए जरा इनकी बात को समझ लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी वो है बेसिकली वली अहद है शहजादा चार्ल्स। ऑक्सफोर्ड के इस्लामिक सेंटर में खिताब करते हुए शहजादा चार्ल्स ने इस बात का बबांगे दोहल एतराफ़ किया कि चंद दिहाई कब्ल तक मेरी दादी को भी जो हुकूक हासिल नहीं थे, इस्लाम 1400 साल पहले वो तमाम हुकूक औरतों को अता कर चुका है। ये नाज़रीन कोई गली मोहल्ले का शख्स नहीं कह रहा या कोई पाकिस्तानी किसी आलिम दीन की बात नहीं है या किसी जो है वो अपना दानिश्वर की बात नहीं है, किसी रिलीजियस स्कॉलर की बात नहीं है। ये एक ऐसे शख्स की बात है
جن کا کہا ہوا فرمان سمجھا جاتا ہے۔ اچھا جی، بات یہ ناظرین کہ اسلام کے سوا دنیا کے باقی تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت سے کمزور کر کے رکھا تھا، یعنی اس کی بالکل حیثیت ایسی تھی جیسے کھوکھلی حیثیت ہوا کرتی ہے، اور پھر معاشی کمزوری، اس کی بے بسی، مظلومیت اور بے چارگی کا سبب جو ہے وہ بنتی چلی گئی۔ اچھا، اب یہ جو بے چارگی تھی ناظرین، اس سے ویسٹرن ورلڈ نے فائدہ اٹھانا شروع کیا، یعنی فائدہ ایسے اٹھایا کہ اس مظلومیت کا جدید مغربی تہذیب نے اس طرح مداوا کیا کہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر فیکٹریوں اور اداروں میں کاموں پر لگا دیا۔ اس طرح اس کا گھر سے باہر نکل کر کمانا اور بہت سی خرابیوں کو جنم دینے لگا۔ اسلامی نظام میں ناظرین عورت منقولہ جائیداد نہیں بلکہ خود جائیداد کی مالک ہیں، یعنی اسلام نے پہلی مرتبہ عورت کو یہ اتھارٹی دی کہ تم کسی کی جائیداد نہیں ہو بلکہ تم خود اس حیثیت میں ہو، تمہارا وہ مقام ہے کہ تم جائیداد خرید سکتی ہو، تمہاری اپنی جائیداد ہونی چاہیے۔ انہیں اپنی ملکیت اور دولت سے مفید کام سر انجام دینے، اس کو ہبہ کرنے اور وقف کرنے کا بھی حق ہے، یعنی جس معاشی تنگی کی وجہ سے وہ عورت غلام بنا کر رکھی جاتی تھی، کنیز بنا کر رکھی جاتی تھی، اسے اس تمام جو گھٹن کا ماحول تھا اس سے مکمل طور پر اس معاشی تنگی سے نکال دیا، اور اسلام نے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے بعد عورت کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ اسلام عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، پوتی، دادی، تمام حیثیتوں میں وراثت کے حقوق عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے مال کی مالک کو مختار ہے، اس کی پوری اتھارٹی ہے، اس کو کنٹرول اینڈ کمانڈ دیتا ہے۔ ایک عورت کی معاشی کفالت کی تمام ذمہ داریاں ناظرین، اب دیکھیں کمال بات کیا ہے، دیکھیں یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے بیسکلی عورت کی تمام تر ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر رکھی ہیں، یعنی ایک عورت کی معاشی کفالت کی تمام ذمہ داریاں ایک مرد کے کندھوں پر اسلام نے رکھی ہیں تاکہ وہ کسب معاش پر مجبور نہ ہو۔ ایون خاندان کی معاشی کفالت کا ذمہ دار بھی مرد ہے، عورت پر کسی قسم کے کوئی اخراجات کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین عورت کو اپنی جائیداد میں تصرف کا پورا حق دیا گیا ہے، نہ اس کا باپ بلا اجازت اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، نہ اس کا شوہر، نہ اس کا بیٹا، یعنی وہ جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ہے، یعنی اسے مردوں سے بڑھ کر نہ صرف عزت دی گئی، توقیر دی گئی، مقام دیا گیا، رتبہ دیا گیا، بلکہ مرد کی صورت مختلف رشتوں کی طرف سے ملنے والی مالی حقوق بھی ایک عورت کی نظر کر دیے گئے۔ یہ ہے ناظرین ایکچول دین اسلام، یہ ہے اسلام کا نظریہ، یہ ہے اسلام کا فلسفہ، یہ ہے اسلام کا پیغام، اور یہ ہے اسلام کی ترغیب جو ایک عورت کے مالی مقام کو یا اس کے مالی حقوق کو مکمل طور پر مستحکم کرتی ہے۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو آگے بڑھ کر عورت کے مالی حقوق ادا کرتے ہیں، اور میں آج بھی ناظرین آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے مشاہدے میں ہے کہ آج بھی ایسے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کے ورثوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، جو مہر کے معاملے میں بڑے اسٹرکٹ تھے، جو نان نفقے کے معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں، جو ہر حق دینے کے معاملے میں انتہائی شدید ہیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس وراثت کو، اس جائیداد کو اپنے گلے کا طوق قبر و حشر میں نہیں بنانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ لیکن معاملہ کیا ہے ناظرین؟ معاملہ یہ ہے کہ صدحیف ہے ان تمام لوگوں پر، اب میں مخاطب ہوں ان تمام لوگوں سے جو عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کا مال غصب کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، کہ صدحیف ہے ان پر کہ آج بھی مہر کی رقم کھا جانا، عورت کی وراثت غصب کر لینا، وراثت کا حق بخشوا لینا، لڑکیوں کی شادی نہ کرنا اور قرآن سے شادی کر دینا تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے، بہن کو زبردستی بھائیوں کے حق میں جائیداد سے دستبردار قرار لینا، اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ مینٹیلٹی اس حد تک ہو گئی ہے کہ عورت کو کسی طرح سے جھانسے دے کر، دلاسے دے کر، ایموشنلی بلیک میل کر کے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم کیا کرو گی، تم تو مطلب اپنے باپ کی بڑی لاڈلی تھی، بس اس کی جائیداد کو کسی طرح سے ہتھیا لیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایون ناظرین قرآن تک سے شادی کے نام پر لڑکی سے نکاح کا حق بخشوا لیا جاتا ہے، یہ اسی معاشرے میں ہوتا ہے تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے۔ اس طرح لڑکی تمام عمر مایوسانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اپنی سادگی کے اندر سب کچھ دے دیا کرتی ہے، اور اگر وہ ذرا سا ریٹیلیٹ کرتی ہے یا کوئی سوال کرتی ہے یا کوئی بات کرتی ہے یا یہ کہتی ہے کہ مجھے میرا حق چاہیے، تو بھائی مل کر اسے دبا لیا کرتے ہیں یا گھر کے بڑے مل کر اسے دبا لیا کرتے ہیں کہ تمہارا یہ حق نہیں ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے۔ جاگیردار گھرانوں میں تو ناظرین یہاں تک ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں ان کے چچا یا تایازاد کے ساتھ صرف اس لیے کر دی جاتی ہے تاکہ جائیداد یا زمین خاندان سے باہر نہ جائے۔ بس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے صاحب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو نہ پڑھنے کو تیار ہیں،
نہ سمجھنے کو تیار ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ آج دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے مارچز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ٹیبل ٹاکس ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، مابز، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس موضوع میں بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ذرا سوچیں ناظرین کہ دنیا کے مختلف نظام مجتمع کریں اور لا کر ٹیبل پہ رکھیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ وہ نظام جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں نا ناظرین، جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں، جہاں ان کے ذہن کند ہو جاتے ہیں، ان کے قلم رک جاتے ہیں، سیاہی خشک ہو جاتی ہے، وہاں سے دین اسلام کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پہ جو مالی حقوق ہیں وہ عورت کے واضح کر دیے ہیں، ایک رشتے کے حوالے سے، یعنی میکرو لیول پہ نہیں، مائکرو لیول پہ جا کے بتایا ہے کہ کس انداز سے وراثت کی تقسیم ہوگی، جائیداد کی تقسیم ہوگی، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، نان نفقہ کیا ہے، مہر کیا ہے، واٹ سو ایور۔ اور پھر تنبیہ بھی فرما دی کہ اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں کرو گے تو قبر میں بھی پکڑے جاؤ گے اور حشر میں بھی پکڑے جاؤ گے۔ میں صرف ایک گزارش ان تمام بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، ان تمام والدین سے کرنا چاہتا ہوں، ان تمام مردوں سے کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو خواتین ہیں ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، خدا را ان کے مالی حقوق کو پورا کیجیے، ان کو ادا کیجیے، بر وقت ادا کیجیے، آسان طریقے سے ادا کیجیے، عزت کے ساتھ ادا کیجیے، توقیر کے ساتھ ادا کیجیے۔ لیکن یہ جو آپ ان کی جائیدادوں کو غصب کر لیتے ہیں، ان کے ورثے کو غصب کر لیتے ہیں، ان کو جو ہے مالی طور پہ کلاش کر دیتے ہیں، یاد رکھیے گا آج آپ طاقت کے بل پہ سب کچھ کر جائیں گے، سب کچھ کر جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو مرنا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی سانسیں رک جائیں گی، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، یہ جائیداد، یہ مال، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ وہ بچیاں جن کے دلوں سے ہائے نکلتی ہے، کل بروز محشر وہ ہائے آپ کا پیچھا کرے گی، اور اس وقت آپ کسی سے اگر مدد بھی مانگیں گے کوئی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا۔ اس وقت اس زمین پہ، اس جگہ پہ، اس مقام پہ اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر یہ ہے، اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے سے بہتر یہ ہے، آسان طریقے سے بچیوں کے مالی حقوق کو پورا کیجیے تاکہ یہ بچیاں آپ کے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنیں اور کل بروز محشر یہی دعائیں آپ کے لیے توشہ آخرت بنے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس دعا، اس یقین، اس تصور کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔